السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کل رات اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر ایک افسوسناک حادثہ ہوا جس میں کشمالہ طارق کی گاڑی نے جو ہے وہ چار نوجوانوں کو کچل دیا۔ اور اسپیڈ تھی گاڑی اور سگنل توڑتے ہوئے، یہ ہمارے اشرافیہ کا مطلب پرانا کھیل ہے، قانون توڑنا، سگنل توڑنا اور قانون توڑ کے پھر اس پہ بھنگڑے ڈالنا۔ یہ ہماری اشرافیہ، چاہے وہ اس کا تعلق سیاسی اشرافیہ ہو چاہے دوسری لیٹ ہو، اس کا یہ پرانا کھیل ہے۔ آپ نے وہ کئی بار دیکھا ہوگا، وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں، میں فلاں کی بیوی ہوں، میں ایسا کر دوں گی، میں ویسا کر دوں گی۔ وہ صرف ایک طبقے تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے۔ تو کشمالہ طارق صاحبہ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں ان کا جب وہ ہوا تھا جنم، پرویز مشرف کی آمریت پہ ہوا تھا۔ پرویز مشرف نے جو سیاست میں ایک نئی کلاس متعارف کروائی تھی، کشمالہ طارق صاحبہ ان میں سے ایک ہیں۔ اور بعد میں پھر وفاداری ایسے لوگ پھر بدلتے ہیں۔ 85 سے یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے اس طرح کا، آمریتوں میں سیاسی گملوں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے درخت بنا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ سیاست کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو اس طرح کی کلاس، تو کشمالہ طارق کا تعلق بہرحال ایسی پولیٹیکل کلاس سے ہے جن کے نزدیک نظریہ کوئی نہیں، پاور ہر صورت چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان دنوں محتسب ہیں اور مسلم لیگ قائد اعظم میں تھیں مشرف کے زمانے میں، جیسے میں نے بتایا۔ اس کے بعد محترمہ مسلم لیگ نون کے قریب ہو گئیں، ان کا سیاسی حق ہے ان کا، لیکن ایشو ہے اس حادثے کا، اور اس حادثے کو لے کر حکومت کے رویے کا، اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے خاص قسم کے کماش کے لوگ جو ہر ایشو پر نمبر ٹانگنے کے لیے پہلے آگے آ جاتے ہیں اور پھر اپنے وزیر اعظم کو بھی بے توقیر کر جاتے ہیں، اپنی حکومت کی بھی ایسی تیسی پھروا دیتے ہیں، اور پھر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر وزیر اعظم سے اپنا شاباشی بھی لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود جو ہے وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑتی ہے اور پھر کہنا پڑتا ہے کہ جناب مجھے تو غلط انفارمیشن دی گئی تھی۔ تو بہرحال معاملہ حادثے کا، پہلے مختصر انفارمیشن جو حادثے کے متعلق آ رہی ہے، FIR کے مطابق سری نگر ہائی وے پر جو ہے وہ حادثہ پیش آتا ہے۔ سگنل توڑتی ہیں گاڑیاں، اور وہ گاڑیاں سگنل توڑتے ہوئے، وہ ایک ڈالا جو ہے سگنل توڑتے ہوئے ایک موٹر سائیکل اور ایک کار کو کچلتا ہے، جس میں 4 نوجوان جو وہ ANF کے لیے ایگزامز دینے کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، وہ بیچارے اپنے خواب لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ 4 نوجوان، 4 خاندان، 4 ایک خواب جو ہیں وہ ایک گاڑی کے نیچے، ایک امیر کی گاڑی کے نیچے کچل دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرائیور گرفتار ہوتا ہے۔ FIR ہمیشہ یہی ہوتا ہے، گاڑی کوئی بھی چلا رہا ہو اور اگر گاڑی کسی امیر کی ہے تو ظاہر ہے قربانی تو ڈرائیور کو دینا پڑتی ہے۔ تو بہرحال ابھی یہ طے ہونا ہے کہ گاڑی جو کہا جا رہا ہے کہ کشمالہ طارق کے صاحبزادے اذلان چلا رہے تھے، مگر FIR میں یہ کہا گیا ہے، FIR میں الزام لگایا گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور چلا رہے تھے۔ لیکن یہ اسلام آباد ہے، کوئی دور دراز، کوئی سنسان آبادی کا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے کا ہے، سیف سٹی کے کیمرے ہوں گے۔ اس سے پہلے جب اسلام آباد میں یہ گاڑیاں موٹر وے کے ذریعے یا جہاں سے بھی داخل ہوئی ہیں، وہاں پر بھی ان کی انٹری نوٹ ہوئی ہوگی، تو وہ کیمرے سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا، کون مجرم ہے اس حادثے کا، کس نے سگنل توڑا۔ سگنل توڑنا، جس قوم میں سگنل کی، ٹریفک سگنل کا احترام نہ ہو، وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بنیادی پیمانہ ہے دنیا نے بنایا ہوا کہ آپ نے قانون کا احترام کرنا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے جب تک آپ قانون کا احترام نہیں کر سکتے، تب تک آپ مہذب قوم کہلا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم اسی لیے مہذب قوم نہیں کہلاتے۔ ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سگنل توڑنا تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو جس سگنل توڑ کر حادثہ ہو جانا، یہ براہ راست قتل ہے، یہ حادثہ نہیں کہلائے گا، یہ قتل کہلائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے سگنل توڑا، سگنل توڑنے کے بعد جو کچھ بھی معاملہ ہے اس میں اذلان، کشمالہ صاحبہ کے صاحبزادے، ان کے شوہر وقاص اور کشمالہ اور کچھ لوگ تھے، اور 2 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی کا حادثہ ہوا، FIR ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ ڈرائیور بھی گرفتار ہو گیا ہوا ہے۔ چلیں جی، ڈرائیور گرفتار ہو گیا، لیکن اب تحقیقات ہونی ہے۔ تحقیقات یہاں پر کیا ہونی ہے یہ تو خیر ابھی اس میں پتہ چلنا ہے نا، کہ CCTV کیمرہ سامنے آنی ہے، فوٹیجز سامنے آنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ہی حادثہ کچھ سال پہلے پیش آیا تھا کوئٹہ میں، اور وہاں پر ایک چغزی صاحب تھے MPA، ان کی گاڑی جو ہے وہ دن دہاڑے اس نے کچل دیا تھا ٹریفک سارجنٹ کو،
اور ٹریفک کے وارڈن کو کچل دیا تھا، کیمرے میں آ رہا تھا، نظر آ رہا ہے کہ وہ جناب عیاشی کے ساتھ یوں بس اسپیڈ میں گاڑی چلاتے آ رہے ہیں، وہ روک رہا ہے اور اس کو کچل کے نکل رہا ہے جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں تھا، کوئی کیڑا مکوڑا تھا، اور وہ بری ہو گیا۔ ہمارے نظام کا کمال ہے نا تالیاں بجانے کا، وہ بری ہو گیا صاحب۔ وہ جو کیمروں کے سامنے فوٹیجز ہر چیز سامنے پڑی ہوئی تھی کہ یار یہ قتل کیا انہوں نے، وہ حادثہ نہیں تھا قتل تھا، لیکن وہ بری ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس میں بھی تحقیقات کیا ہونی ہے پتہ نہیں، لیکن اب جو ہو رہا ہے کہ تحقیقات ہو اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس طرح موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب کے لاڈلے اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ معاملہ اس کو سیاسی دھول اڑا کر اس معاملے میں جو اصل مجرم ہے جو بھی ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اچھا، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر دانستہ ہو نا اس طرح کی حرکت کے پلاننگ کے ساتھ ہو تو بھی مطلب ایک احمقانہ حرکت ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے سرزد ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کرتے ہیں، وہ ایک بار نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہوگا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے معاملے پر بھی انہوں نے کہہ دیا تھا جناب وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ جو پرانے اعداد و شمار ہیں اور آپ ہماری حکومت کے اعداد و شمار ہیں نہیں، مسلم لیگ نون کے اعداد و شمار ہیں، کرپشن میں جو پاکستان اوپر چلا گیا تھا، پاکستان کا انڈیکس تنزلی ترقی کیا کہیں گے اس کو، میں تو اس کو ترقی کہتا ہوں کہ پاکستان نے 7 نمبر اوپر چلا گیا کرپشن میں۔ تو اس میں ان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو پرانے اعداد و شمار دیے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بیان داغ دیا کہ جناب ان کو اردو میں ترجمہ کر کے مسلم لیگ نون والوں کو دیں تاکہ ان کو پتہ چلے، انگریزی ان کو آتی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر معافیاں مانگتے پھر رہے سارے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وضاحت کر دی۔ جب وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئے پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس پہ کہہ کہ نہیں وزیر اعظم صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کی تو بےزتی ہوتی ہے نا اس سے، اگر کوئی محسوس کرے تو بالکل اسی طرح۔ اور یہ ہوتا اس لیے وجہ سے ہے کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت پوری ترجمانوں کے اوپر چل رہی ہے، اور ترجمان ایک دوسرے سے نمبر لینے کے چکر میں سب سے پہلے بیان داغ دیتے ہیں، بھی بیان ٹھیک ہو غلط ہو میڈیا پہ آ جائے اور وزیر اعظم صاحب کو ہم دکھا دیں کہ جناب ہم نے آپ کی یہ جو ہے وہ آپ پیش ہیں، ہم تو سب سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے بازی لے گئے ہیں ہم، تو بازی لینے کے چکر میں ایسی تیزی پھیر دیتے ہیں حکومت کی۔ اب اسی چکر میں کشمالہ طارق والا جو معاملہ ہے، حادثہ ہوا ہے، حادثے کی تحقیقات کرنی ہے پولیس نے، حادثے کی تحقیقات ایجنسیوں نے کرنی ہے، 4 انسانوں کی جانیں گئی ہیں، اس پہ بیان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حادثہ ہوا سڑک پہ، میں کہہ رہا ہوں یہ حادثہ نہیں ہے، جب سگنل ٹوٹے تو اس کا مطلب حادثہ نہیں ہے، لیکن اس کی تحقیقات ہوں گی۔ لیکن شہباز گل صاحب کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، انہوں نے ایک بیان داغ دیا ہے۔ اب دیکھیں کہاں وہ حادثہ کہاں یہ بیان، یعنی موقع دے رہے ہیں کشمالہ طارق کو کہ وہ اپنی مظلومیت ثابت کرے، وہ یہ کہیں کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس بیان سے یہی لگ رہا ہے۔ اب صاحب لکھتے ہیں کشمالہ طارق صاحبہ کو کروڑوں روپیہ کرپشن سے بنا ہوا مال، کالا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرنے کی خبروں پر وفاقی محتسب جیسے معتبر عہدے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ آج ان کے فرزند ارجند، اب اردو بھی ماشاءاللہ کمال ہے، پروفیسر ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، فرزند ارجمند ہے تو فرزند ارجند اور ان کے شوہر نے ان کی پوزیشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کشمال صاحب، کشمال، اب یہاں پہ کشمال لکھتے ہیں، کشمال صاحبہ نون لیگ کی اصل ترجمان ہیں۔ اب یہ ایک حادثہ ہے، کشمالہ طارق نون لیگ پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے ہمیں بنا رہی انتقام کا نشانہ۔ اب اس بیان کا اس حادثے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ کوئی چیز ایسی، یعنی آپ شبلی فراز نے اس دن آپ کو یاد ہوگا نا ٹھیک کیا تھا ان کے ساتھ کہ یہ جو اجلاس تھا ترجمانوں کا، اس اجلاس کے بلکہ اس کا بریفنگز تھیں کچھ اکانومی معیشت پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس کے بعد یہ آ کے باہر جو میڈیا کو بریفنگ دینا شروع ہو گئے تھے، تو اور شبلی فراز نے آ کے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا کہ بھئی آپ کا کام نہیں میرا کام ہے۔ اور یہ اسٹیٹمنٹ چلے مان لیتے ہیں کہ داخلہ سے متعلق کوئی بندہ ہو، اسلام آباد کی سیکیورٹی کیونکہ وزارت داخلہ کے ماتحت آتی ہے، ٹریفک کے معاملات سے دیکھنے والا کوئی بندہ ہو، کوئی اس طرح کا بندہ معاون، کوئی مشیر جس کا تعلق بنتا ہے وہ یہ بیان داغ دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے۔ آپ نے ایک آپ کا تعلق ہے ہی، آپ کی جو گل صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ ہے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ، یہاں نہ سیاست ہے نہ ابلاغ ہے، مطلب یہ تو انتہائی، یعنی میں کیا کہوں، یہ چیز ہے کہ آپ ہر معاملے کو سیاسی بنا کر انتقام کا تاثر دے کر جو مجرم ہے اس کو بھی نکلنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس حادثے میں شہباز گل صاحب نے
یہ حرکت کی ہے، اور اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کام نہیں کرتی، ترجمانوں پر زیادہ انحصار کرتی ہے، اور یہ ترجمان ہر معاملے میں حکومت کی سبکی کرواتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی یعنی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ان کی زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چل رہی، فر چل رہی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ موقع محل پہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے۔ اس پر بیان اگر جو بنتا تھا کشمالہ طارق کو لے کے، حادثے کو لے کے، وہ ہوتا 12 کروڑ کا معاملہ، خواجہ آصف والا معاملہ، یہ معاملات وہ معاملات، میڈیا پہ ایسی دھول اڑائی جا رہی ہے، اور اس دھول میں آرام سے کشمالہ طارق یہ کہتی ہوئی نکل جائیں گی کہ جناب مجھے اور میرے بیٹے کو تو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔